ایک اور کام بھی کریں, اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, یہ ہم سب کے ساتھ ہے. اہم کام جب ہمیں کرنا ہوتے ہیں اور ہمارے اندر ان کاموں کے کرنے کی موٹیویشن نہیں ہوتی, تو ہمارے اندر سے ایک پاپ اپ آتا ہے جو ہماری توجہ کو اصل موضوع سے ہٹا دیتا ہے. وہ ہے ایکسکیوز. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ نے ایکسکیوزز سے بچنا ہے. آپ نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, آپ کو ایکسکیوزز سے بچنا. ایکسکیوزز ہوتے ہیں اسامہ بھائی, پڑھائی ایک ایکسکیوز ہے. ہر وہ کام, ہر وہ چیز جو آپ کے آن گوئنگ ریکوری پروگرام میں رکاوٹ بنے, وہ ایکسکیوز ہے. ایکسکیوزز کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے نا, وہ وہی ہے جو کسی انسان کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر آ جائے تو جو ہوتا ہے ایکسکیوزز کے ساتھ وہی ہوتا ہے. ایک خاص پوائنٹ سے پہلے ہم اپنے قدم کو موڑ سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا تو پھر ہم کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم پھسل کے گریں گے. تو ایکسکیوزز کے بارے میں ہمیں زیادہ پڑھنے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کیسے شیپ اپ ہوتے ہیں. ہم ایکسکیوزز کی طاقت کے آگے ایک خاص حد سے آگے بے بس ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ٹھیک نہیں کر رہے, یٹ ہم کر رہے ہیں. ڈسپشن یہی تو ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر لیں, ہو جائے گا. اس وقت نا ہمارے ذہن میں یا ہماری زبان پر الفاظ کا, جملوں کا سنٹیکس یا چوائسز بھی ایک سرٹن ہوتی ہے, اور اندر ہی اندر وہ بیمار رویہ, انٹرپرسنل ٹرانزیکشنز ڈیولپ ہو گئی ہوں کہ آپ انہیں دور سے آتا دیکھتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے ناٹ اگین. آپ کی فیلنگ وہی ہوتی ہوگی جو میرے اسکول میں کچھ سینئر ٹیچرز تھے, انہوں نے اسکول میں راؤنڈ کرنا ہوتا تھا, اور اس راؤنڈ میں جو جدھر مل گیا ہے ادھی کلاس ہو گئی. اچھا, اس میں سارے رگڑے جاتے تھے, اس میں جو بنک کر کے کلاس ادھر ادھر گھومنے نکلے ہوتے تھے وہ بھی پکڑے جاتے تھے, اور وہ بھی پکڑے جاتے تھے جو کسی جینیون نیڈ, یعنی ٹیچر نے کہا ہے کہ جا کے برسر آفس سے چاکس لے آئیں, چاک کا ڈبہ پھاڑ لے آؤ, تھنگس لائک دیٹ. اور یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط, جڑا مل گیا ہے ان دب کے پہنے نے. میں اپنی بیگم صاحبہ سے کہہ رہا تھا کہ اب جو بچے پڑھ رہے ہیں تو یقین ہی نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے بہت عرصے تک میری ایک عجیب سی تھیوری رہی, مجھے لگتا تھا ٹیچرز میں سے وہ لوگ ترقی کرتے ہیں جن کے چہرے تھوڑے سے خوفناک ہو. کیونکہ میں کوئی سونا ٹیچر اپنے کو ارد گرد, دیکھیں سونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی سونا ہی ہوئے, نہیں, ایک مسکراہٹ, ایک ملنسار ہونا, ایک کسی بچے کو کہہ دینا کہ بیٹا کوئی گل نہیں, یو کین ڈو اٹ, تو کر لیں گا تو حوصلہ تے کر. پہلے میری اسکولنگ کے وقت یہ نہیں ہوتا تھا. میری اسکولنگ کے وقت یہ ہوتا تھا کہ تو رہن دے, تیرے کو نہیں ہونا, تیرے بس دا کام نہیں. اور یہ اکراس دا بورڈ لوگ کہتے تھے, یہ لوگ انگریزی میں بھی کہتے تھے اور یہ لوگ خاندانوں میں پنجابی میں بھی کہتے تھے. مثلا کسی بچے کا رزلٹ گڑبڑ آ گیا ہے تو اس کے بارے میں کہہ دینا تسی ہم نا ورک شاپ بھیج دیں. مجھے کافی عرصہ یہی سمجھ نہیں آئی کہ ورک شاپ کوئی گاڈ فار سیکنڈ پلیس ہے, تو کیا واٹ از مینٹ بائی ورک شاپ. مجھے نہیں پتا تھا ورک شاپ از اے پلیس جہاں پر کوئی فورجنگ اور میٹلز اور یہ ہوتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا ورک شاپ. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون سر. ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.